बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, एक नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कौन कौन सी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तलवार जिससे काने दजाल का खात्मा होगा, वो तलवार इस वक्त कहाँ है और कौन उसे इस्तेमाल करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कितनी हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थीं, जिनमें से कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरासत में मिली थीं और कुछ माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई, और एक तलवार जिसका नाम अज़ब है वो आपको तोहफतन मिली थी। पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का ज़रब अज़ब इसी तलवार की निस्बत से नाम रखा। इन 9 में से 8 तलवारें तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ तोबकापी अजायब घर में महफूज हैं और एक मिस्र की एक जामे मस्जिद में मौजूद है। इन मुबारक तलवारों के नाम अल रसूब, अल मखदुम, अल कलई, अल मासूर, अल हतफ, अल बतार, अल जुल्फ़कार और अल कैज़ब या अज़ब हैं। इसके अलावा आपको चंद सहाबा की मशहूर तलवारों के बारे में भी बताएंगे कि वो कौन सी तलवारें थीं और उनके क्या क्या कमालात थे। क्या आप अब्दुल्लाह बिन हज्जश की मुअज्जज़ाती तलवार के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि उन 9 मशहूर तलवारों के अलावा 3-4 और तलवारें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं और सबसे खूबसूरत तलवार का क्या नाम था? आज की ये वीडियो दिलचस्प होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मालूमाती भी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ऐसे पैगंबर हैं जिनमें तमाम अंबिया कुराम की सिफात जमा हैं। आप हसीन, ज़हीन, बुर्दबार, ईमानदार, ताजिर, बेहतरीन उस्ताद होने के साथ साथ एक अजीम जंगजू भी हैं। जंग में हिकमत अमली से काम लेना, लश्कर की सफ बंदी करना या फिर दुश्मन के मुकाबले पर आना, इन सब बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया। आप निहायत शुजा और बहादुर थे जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा किसी का खौफ नहीं था। शुजाअत व बहादुरी एक ऐसी काबिल सताइश और लायक तारीफ सिफत है कि हर शख्स चाहता है कि वो इस सिफत से मुतसिफ हो। ये सिफत एक आदमी के जिस्मानी तौर पर कवी और ताकतवर होने पर मुनहसर नहीं है, बल्कि ये सिफत कल्ब व जिगर की मजबूती पर मौकूफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत व बहादुरी और दिलेरी के मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आप निहायत ही बहादुर, शुजा और दिलेर इंसान थे। मुशरिकीन सर पर खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में आराम व सुकून से हैं। रात में कोई डरावनी आवाज आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा उसका पीछा करने चल देते हैं। जब जंग के शोले भड़कते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ में दुश्मनों से मुकाबले के लिए हाजिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनल नबी ला कज़ब अना बिन अब्दुल मुतल्लिब का नारा बुलंद करके दुश्मनों को मुतनब्बे करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से फरार होने वाले नहीं हैं, बल्कि कर दुश्मनों से लड़ने वाले हैं। ग़ज़वा ज़ातुल क़ुरा से वापसी के मौके पर एक देहाती के साथ जो वाक़या पेश आया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद व यकीन, सब्र व इत्मीनान, शुजाअत व बहादुरी और तवक्कुल अलल्लाह के हवाले से निहायत ही ईमान अफरोज और सबक आमोज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजद के इलाके में सहाबा कुराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के साथ जिहाद के लिए गए। जब लौट कर आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर खारदार दरख्तों की वादी से गुजर रहे थे कि कैलूला का वक्त हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कुराम के साथ उसी मकाम पर रुक गए। सहाबा कुराम दरख्तों के साए में मुंतशिर होकर थोड़ी देर के लिए आराम फरमाने लगे। तलवार को दरख्त पर लटका कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी केकर के दरख्त के नीचे कैलूला के लिए लेट गए। अचानक सहाबा कुराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पुकार रहे हैं। जब सहाबा किराम आपके पास आए तो देखा कि माजरा ही कुछ और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती बैठा है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो देखा कि एक देहाती गौरस बिन हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो दरख्त पर लटकी थी उसको म्यान से बाहर निकालते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा था कि तुमको मुझसे कौन बचाएगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को बगैर किसी सजा और इंतकाम के रिहा फरमा दिया। आपकी बहादुरी की मिसाल आपकी वो तलवारें भी जो वक्तन फवक्तन आपको मिली, आपने अपने मुबारक हाथों से उन्हें इस्तेमाल किया और जरूरत पड़ने पर दूसरों को भी तलवारें अता की। नाजरीन, कई रिवायात से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थीं। उनमें से 8 तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में महफूज हैं। तोपकापी म्यूजियम में मजमूई तौर पर 21 तारीखी तलवारें हैं, जिनमें से कुछ सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हैं या उनसे मंसूब हैं। तकरीबन तमाम तलवारों के सिर्फ लोहे के हिस्से यानी ब्लेड महफूज हैं। उन तलवारों के असल दस्ते और म्यान चमड़े और लकड़ी से बने थे जो वक्त के साथ साथ शिकस्त और रेख्त का शिकार होकर खत्म हो गईं। लिहाजा गुजरी सदियों में उन्हें वक्तन फवक्तन दोबारा बनाया गया। सल्तनत उस्मानिया के दौर में तुर्क सलातीन ने हर नए दस्ते और म्यान को पहले से ज्यादा खूबसूरत बनवाया। कई एक पर कीमती हीरे और जवाहरात जड़े गए हैं। यहाँ मौजूद सबसे तारीखी तलवार वो है जिसे सैफुल अंबिया यानी अंबिया की तलवार भी कहा जाता है। ये तलवार सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास थी और उनके बाद मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम से होती हुई सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। इस तलवार का नाम अल-बत्तार है। इस तलवार मुबारक की तारीख एक तांबे की तख्ती पर तहरीर है और ये तख्ती भी तोपकापी म्यूजियम में मौजूद है। इस तलवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी तलवार से दजाल का मुकाबला करेंगे। हनफी स्कॉलर मुल्ला अली कारी की किताब जमाउल वसाइल फी शरहल मशाइल के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये तलवार मुबारक उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जब जंगे बदर के बाद यहूदी कबीले बनी कैना को मदीना बदर किया गया। बनी कैना ने न सिर्फ मिसाक़े मदीना की खिलाफ वर्जी की थी बल्कि मुसलमानों के खिलाफ शरअंगेजी कर रहे थे। ग़ज़वा बदर के 1 महीने के बाद 15 शवाल 2 हिजरी में ग़ज़वा बनी कैना का वाक़या दरपेश हुआ। वाक़या ये हुआ कि एक बुर्का पोश मुसलमान खातून यहूदियों के सराफा बाजार में आई। दुकानदार ने शरारत की और खातून का लिबास इस तरह किसी चीज में फंसा दिया कि जब वो उठी तो कपड़े फट गए और उसकी टांगें बरहना हो गईं। तमाम यहूदी कहकहा लगाकर हंसने लगे। खातून चिल्लाई तो एक मुसलमान आया और दुकानदार को कत्ल कर दिया। इस पर यहूदियों और अरबों में लड़ाई शुरू हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो तशरीफ लाए और यहूदियों की इस गैर शरीफाना हरकत पर मलामत फरमाने लगे। इस पर बनु कैना के खबीस यहूदी बिगड़ गए और बोले कि जंग बदर की फतह से आप मगरूर ना हो जाएं। मक्का वाले जंग के मामले में बेढंगे थे, इसलिए आपने उनको मार लिया। अगर हमसे आपका साबिका पड़ा तो आपको मालूम हो जाएगा कि जंग किस चीज का नाम है और लड़ने वाले कैसे होते हैं। उलमा के नजदीक उनका ये जवाब ऐलान जंग था। जब यहूदियों ने मुआहिदा तोड़ा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शवाल 2 हिजरी पीर के दिन उन यहूदियों पर हमला कर दिया। यहूदी जंग की ताब ना ला सके और अपने किलों का फाटक बंद करके किला बंद हो गए। मगर 15 दिन के मुहासरे के बाद बिलाखिर यहूदी मगलूब हो गए और जिलकाद की चांद रात को यहूदी हथियार डाल देने पर मजबूर हो गए। उन्हें खैबर से जलावतन कर दिया गया। मुसलमानों को माले गनीमत में कई अशिया हासिल हुई। उनमें एक कमान और ये तलवार अल-बतार शामिल थीं। जमाउल वसाइल के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु कैना से माले गनीमत में 3 तलवारें मिली। अल-बतार का मतलब है काटने वाली। इस तलवार के दस्ते के करीब एक तस्वीर बनी है।
جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا سر کاٹے جانے کے واقعے سے متعلق ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ تلوار جالوت کی تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے 20 برس کی عمر میں اس سے چھین کر اس کا سر قلم کیا تھا۔ بعض دیگر روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام نے خود تیار کی تھی اور پھر اس سے جالوت کا سر قلم کیا۔ تلوار مبارک پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک عربی رسم الخط میں کندہ ہیں۔ تلوار پر کچھ تحریر انباطی زبان میں بھی ہے۔ انباط شمالی عرب کے لوگ تھے جو 4 صدی قبل مسیح کے لگ بھگ اس علاقے میں آباد تھے۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو موجودہ اردن کے علاقے بترا کے قدیمی انباط باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بترا ممکنہ طور پر انباط کا دارالحکومت تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ یہی تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ اس تلوار کی تاریخ پر تانبے کی جو تختی توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے وہ 880 ہجری 1475 عیسوی میں تیار کی گئی، یعنی قسطنطنیہ کی عثمانی فتح سے تقریباً نصف صدی قبل۔ مذکورہ تختی پر درج عبارت بھی عربی اور انباطی زبانوں میں ہے۔ توپ کاپی میوزیم کے حکام کے مطابق یہ تحریر انتہائی مبہم ہے۔ اس میں ترکوں کی فتوحات کی پیشگوئی بھی موجود ہے۔ مذکورہ تحریر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تلوار کے بارے میں یہ پیشگوئی پہلے سے موجود تھی کہ یہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتی ہوئی بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے گی، پھر یہ عثمانیوں کو ملے گی اور اس کے بعد بالآخر قیامت کے قریب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گی جو دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ناظرین، توپ کاپی میوزیم میں محفوظ انبیاء کرام علیہ السلام کی تلوار البتار سیف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس رہنے والی یہ تلوار سیف الانبیاء کہلائی جاتی ہے۔ اس تلوار مبارک کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور اس کا نام البتار پڑ گیا، جبکہ اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تلوار مبارک 101 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ اس کا دستہ چمڑے کا بنا ہے۔ دستے کے آخر میں جو گولائی یا گانٹھ ہے وہ چاندی سے بنی ہے۔ دستے اور پھل کے بیچ میں موجود حفاظتی حد لوہے سے بنائی گئی ہے۔ تلوار مبارک کا وزن 2986 گرام ہے۔ اس کا پہل چوڑا ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ان انبیاء کرام کے نام عربی رسم الخط میں کندہ ہیں جن کی ملکیت میں یہ تلوار رہی۔ دستے کے قریب کندہ کاری کے ذریعے ایک تصویر بنائی گئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل دکھایا گیا ہے۔ تلوار پر کچھ تحریر انباطی زبان میں ہے۔ توپ کاپی میوزیم کے حکام کے مطابق پہل کے بغور جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مزید تحریر بھی موجود تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مبہم ہو چکی ہے۔ تاہم تلوار پر معرکہ داؤد و جالوت کی تصویر اور کچھ تحریر اب بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تلوار مبارک کی میان پر چمڑا چڑھایا گیا ہے۔ میان کی لمبائی 93 سینٹی میٹر ہے۔ اس کے ساتھ چاندی سے بنا ایک بکل لگا ہوا ہے۔ ناظرین، پاکستانی افواج میں جون 2014 میں جب شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع کیا تو اس آپریشن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار عزب پر ضرب عزب رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار عزب غزوہ احد میں کافروں پر غلبے کا سبب بنی تھی۔ جنگ کے دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار حضرت ابو دجانہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار نکال کر پوچھا کہ یہ مجھ سے کون لے گا؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہاتھ پھیلا دیے اور کہا کہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
वआलिहि वसल्लम ने कहा कि कौन इससे ऐसे लड़ेगा कि इसका हक अदा हो। इस मर्तबा सिर्फ अबू दजाना अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं इसका हक अदा कर दूंगा। उन्होंने तलवार ले ली और कई काफिरों का काम तमाम कर दिया। अल तबरानी का हवाला देते हुए अरब स्कॉलर हसन अल तुहामी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन इससे ऐसे लड़ेगा कि इसका हक अदा हो, तो अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तफसार किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हक क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन पर उस वक्त तक चले जब तक ये टेढ़ी ना हो जाए। रिवायात के मुताबिक अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर तलवार ली और लाल पट्टी सर पर बांधकर अकड़ते हुए दुश्मन की सिफ में जा घुसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चाल देखकर फरमाया, ये ऐसी चाल है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, मगर इस मकाम पर नहीं। रिवायात के मुताबिक अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नहीं अता कर दी। ग़ज़वा उहुद में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी तलवार अल ज़ुल्फ़कार हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दे दी थी, जिससे उन्होंने मुशरिकीन मक्का के कई बड़े बड़े सरदारों को हलाक किया। अज़्ब मिस्र के शहर काहिरा की मशहूर जामे मस्जिद अल हुसैन बिन अली में महफूज है। अल ज़ुल्फ़कार समेत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी 8 तलवारें इस्तांबुल के तोपकापी म्यूजियम में महफूज हैं। अज़ब जंग में इस्तेमाल के लिए थी, ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती हिफाजत के लिए एक और तलवार भी अपने साथ रखते थे। ज़ाती हिफाजत के लिए तकरीबन हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने वाली उस तलवार का नाम अल-क़ज़्ज़ेब है। ये तलवार बहुत पतली है, यानी इसके ब्लेड की चौड़ाई बहुत कम है। ये तलवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा दिफा या रफ़ीक़ सफ़र के तौर पर ज़रूर मौजूद रही, मगर इससे कभी कोई जंग नहीं लड़ी गई। तलवार के ब्लेड पर चांदी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मिन अब्दुल्लाह बिन मुतल्लिब के अल्फाज तहरीर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलहे पर किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें और सामान हर्ब तहरीर करने वाले हसन अल तुहामी और दीगर मौरिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने तक अल-क़ज़्ज़ेब के किसी जंग में इस्तेमाल का कोई हवाला नहीं मिलता। इस तलवार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। दीगर मुबारक तलवारों की तरह अल-क़ज़्ज़ेब का दस्ता और म्यान भी बाद में बनाए गए। ब्लेड की लंबाई 86 सेंटीमीटर है। ये 2 धारी तलवार है जिसकी नोक निकली हुई है। दस्ता 14 सेंटीमीटर का है। दस्ते की चौड़ाई 2.8 सेंटीमीटर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारों में से 2 उन्हें विरसे में मिली थीं, जिनके नाम अल मासूर और अल रसूब हैं। ग़ज़वा उहुद के लिए मशहूर तलवार अज़्ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सअद बिन इबादा अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तोहफे में दी थी। अल ज़ुल्फ़कार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा बदर के दौरान माले गनीमत में मिली थी। इसी तरह 3 तलवारें ग़ज़वा बनु क़ैनुक़ा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहवील में आईं। उनमें से एक अल-बतार थी। दीगर 2 तलवारों के नाम उलमा की अक्सरियत की राय में हत्फ और कलई हैं। ताहम एक रिवायत के मुताबिक बनु क़ैनुक़ा से हासिल होने वाली तीसरी तलवार अल-क़ज़्ज़ेब थी। अल-बतार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। इसी तरह हत्फ भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार है जो खुद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से बनी हुई है, जिन्हें अल्लाह ताला ने लोहे के साजो सामान बनाने में खुसूसी महारत अता फरमाई थी। ये तलवार यहूदियों के कबीले लावी के पास अपने बाप दादा की निशानियों के तौर पर नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी, हत्ता के आखिर में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में माले गनीमत के तौर पर आ पहुंची। बनु क़ैनुक़ा से मिलने वाली तीसरी तलवार कलई के बारे में बेशतर रिवायात यही हैं कि ये मीसाक़ मदीना तोड़ने वाले यहूद के खिलाफ चढ़ाई के बाद माले गनीमत में हासिल हुई। ताहम एक रिवायत ये भी है कि
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس تلوار اور سونے کے بنے ہوئے 2 ہرنوں کو زمزم کے کنویں سے نکلوایا تھا، جو کہ قبیلہ جرہم الحمیریہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے نے یہاں پر ایک زمانہ قبل دفن کیے تھے۔ بعد میں حضرت عبد المطلب نے اس تلوار کو بما دیگر قیمتی سامان سونا وغیرہ کے بیت المال میں حفاظت سے رکھوا دیا تھا۔ تلوار پر دستے کے قریب یہ الفاظ کندہ ہیں، یعنی یہ تلوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی علامت ہے۔ القذیب کے بارے میں 16ویں صدی کے حنفی اسکالر محمد ابن یوسف شامی اپنی کتاب جو السیرۃ الشامی کے نام سے مشہور ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ یہ تلوار بنو قنیقاع سے مال غنیمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ محمد ابن یوسف شامی کی اس بات کو حسن التہامی نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تلواروں میں سے اس تلوار کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ یہ بالخصوص سفر کے دوران ہمہ وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے تو تلوار کو جسم سے الگ کر دیتے تھے۔ استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تلوار مبارک کا نام القذیب ہے۔ اس کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے۔ تلوار مبارک کا دستہ سیاہ چمڑے کا بنا ہے جس کے آخری سرے پر گولائی سونے سے بنائی گئی ہے جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہیں۔ اسی طرح دستے اور بلیڈ کے درمیان موجود حفاظتی پٹی بھی سونے سے بنائی گئی ہے اور اس پر خوبصورت نقش و نگار موجود ہیں۔ یہ دونوں چیزیں عثمانی سلاطین کے دور میں تلوار پر لگائی گئیں۔ اس طرح نیام بھی بعد میں بنی ہے۔ نیام رنگ شدہ چمڑے سے بنائی گئی ہے۔ تلوار مبارک کا کل وزن 930 گرام ہے۔ نیام سمیت اس کا وزن 1684 گرام بن جاتا ہے۔ تلوار مبارک کا کل وزن 930 گرام ہے۔ نیام سمیت اس کا وزن 1684 گرام بن جاتا ہے۔ نیام پر بھی خوبصورت نقش و نگار اور 2 بکل موجود ہیں۔ یہ 2 دھاری تلوار ہے جس کی باریک نوک ہے۔ ناظرین، اسلام میں کسی تلوار کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہوئی جتنی ذوالفقار کو ہوئی ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو عطا کی تھی اور پھر یہ اہل بیت کے پاس رہی۔ پہلی مرتبہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی علیہ السلام کو دے کر میدان جنگ میں بھیجا تھا اور مولا علی علیہ السلام نے کئی کفار کے سر اس تلوار سے قلم کیے تھے، تاہم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت علی علیہ السلام کو تلوار دینے کا زیادہ مشہور واقعہ غزوہ خیبر سے متعلق ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے یہود کے مشہور جنگجو مرحب کو ہلاک کیا تھا۔ ذوالفقار کے بارے میں عام طور پر یہی مشہور ہے کہ یہ 2 سروں یعنی دوہرے بلیڈ والی تلوار ہے۔ مختلف خیالی تصاویر میں اس کے دونوں سرے شروع میں ملے ہوئے ہیں اور آگے جا کر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض تصاویر میں یہ صرف آخری سرے پر الگ ہو رہے ہیں اور بعض تصاویر میں دونوں بلیڈ دستے کے فوراً بعد ہی الگ ہو جاتے ہیں، تاہم یہ خیالی تصویریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں پر تحقیق کرنے والے حسن التہامی نے توپ کاپی میوزیم میں موجود ایک تلوار کو ذوالفقار کے طور پر شناخت کیا ہے۔ مذکورہ تلوار کا ایک ہی بلیڈ ہے۔ دائرۃ المعارف الاسلامیہ میں بھی ذوالفقار کا ایک ہی سر ہونے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے باوجود ذوالفقار کے بارے میں تصور 2 سروں والی تلوار کا ہی رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے مختلف ادوار کے کئی فوجی پرچموں پر 2 سروں والی ذوالفقار کی تصاویر موجود ہیں۔ تاریخ تبری کا انگریزی ترجمہ کرنے والے جرمن پروفیسر فرانز روزن تھال کا کہنا ہے کہ تاریخ تبری میں مرحب کی ہلاکت کے بیان سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار دوہرے بلیڈز والی تھی۔ تبری نے لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مرحب کے سر پر
ایسے تلوار کا وار کیا کہ تلوار چیرتی ہوئی مرحب کے پچھلے دانتوں تک پہنچ گئی۔ عربی میں تبری نے فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ تلوار نے اسے اپنے دانتوں سے کاٹ دیا۔ پروفیسر فرانس زونتھال کا کہنا ہے کہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ تلوار کے ایک سے زائد سر تھے یا اس کے کئی دانت بنے ہوئے تھے۔ ذوالفقار کی ایک اور وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ فقار ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور اس تلوار کے بلیڈ کی وسط میں ایک ابھار تھا۔ توپ کاپی میوزیم میں جس تلوار کو حسن التہامی نے ذوالفقار کے طور پر شناخت کیا ہے اس کے بیچ میں دستے سے لے کر نوک تک ایک ابھار موجود ہے۔ یاد رہے کہ حسن التہامی نے 1929 عیسوی کے لگ بھگ توپ کاپی میوزیم کے حکام کے تعاون سے اپنا مقالہ تیار کیا تھا جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ توپ کاپی میوزیم کے حکام بذات خود یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ذوالفقار ان کے میوزیم میں موجود ہے۔ حسن التہامی تاریخ تبری کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام غزوہ احد کے بعد میدان جنگ سے واپس لوٹے تو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے لے کر کندھوں تک پورے بازو کفار کے خون سے لت پت تھے اور ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ تاریخ تبری میں ہی روایت ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کفار کے جتھوں کو ہلاک کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور حضرت علی علیہ السلام جیسا کوئی بہادر جوان نہیں۔ اہل تشیع کی بعض روایات میں دوسرے جملے کو پہلے لکھا جاتا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ناظرین، تاریخ تبری کے مطابق ذوالفقار جنگ بدر کے دوران مال غنیمت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تھی۔ اہل تشیع کی بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین اسے آسمان سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حسن التہامی کے مطابق مولا علی علیہ السلام کے بعد یہ تلوار حضرت حسین علی مقام کے پاس رہی، کربلا میں بھی انہی کے ساتھ تھی۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یہ ان کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین کے پاس رہی۔ پھر یہ تلوار محمد بن عبداللہ بن حسن کے پاس آئی جو محمد نفس الزکیہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے عباسی خلیفہ المنصور کو چیلنج کیا تھا۔ محمد نفس الزکیہ کی خلافت کو مدینہ کے بہت سے لوگوں نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن پھر منصور کی فوج نے مدینہ پر چڑھائی کی اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حسن التہامی کے مطابق اس کے بعد یہ تلوار عباسی خلفاء کے پاس آ گئی۔ بعد ازاں یہ فاطمی سلطنت کے پاس رہی اور پھر جب خلافت ترکوں کو منتقل ہوئی تو ذوالفقار بھی عثمانی سلطنت کے پاس آ گئی اور توپ کاپی محل میں پہنچی۔ حسن التہامی نے اپنی کتاب میں ذوالفقار کی جو پیمائش بتائی ہے اس کے مطابق یہ تلوار دستے سمیت 104 سینٹی میٹر طویل ہے، بلیڈ کی لمبائی 79 سینٹی میٹر ہے، قبضے کی چوڑائی 6 سینٹی میٹر ہے اور نوک کے قریب چوڑائی 4.5 سینٹی میٹر ہے۔ تلوار کے بلیڈ پر درمیان میں ابھار ہے جو دستے سے سرے تک جاتا ہے۔ اس پیمائش اور حلیے کی ایک تلوار توپ کاپی میوزیم میں ہے، تاہم میوزیم احکام اسے ذوالفقار نہیں کہتے۔ میوزیم میں جس تلوار کو مولا علی علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے وہ 112 سینٹی میٹر طویل اور 1618 گرام وزنی ہے۔ اس کے بلیڈ پر درمیان میں لا سیف الا ذوالفقار کے الفاظ تحریر ہیں۔ توپ کاپی میوزیم کے احکام اسے بھی ذوالفقار قرار نہیں دیتے، البتہ اسے میوزیم میں اس جگہ رکھا گیا ہے جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اہل بیت کے تبرکات محفوظ ہیں۔ عرب اسکالر حسن التہامی نے توپ کاپی میوزیم میں موجود تلواروں میں سے ایک کی شناخت ذوالفقار کے طور پر کی تھی۔ التہامی نے اس تلوار کی تصاویر اور پیمائش بھی اپنی کتاب سیف الرسول و عدت حربہ میں شائع کی ہے۔ یہ تلوار 104 سینٹی میٹر طویل ہے اور اس کا وزن 1276 گرام ہے۔ دستہ لکڑی سے بنا ہے جس پر سیاہ چمڑا مڑا گیا ہے۔ دستے کی آخری گولائی لوہے سے بنا کر اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے۔ گولائی پر نقش و نگار بنے ہیں۔ دستے اور بلیڈ کے درمیان موجود آہنی حفاظتی ٹکڑے میں
खूबसूरती के लिए कई सुराख बनाए गए हैं। इस आहनी टुकड़े के दोनों सिरे तलवार के ब्लेड की तरफ मुड़े हुए हैं और सांप के फनों की शक्ल के हैं। उनके आखिर में जमरद जुड़े हैं। हिफाजती आहनी टुकड़े की ये शक्ल इस बात का इजहार करती है कि ये तलवार ज़माना इस्लाम से कबल की है। इस तलवार की सबसे अहम बात ब्लेड के दरमियान में एक उभार बना हुआ है जो दस्ते से लेकर नोक तक जाता है। हसन अल-तुहामी का कहना है कि यही उभार इस जुल्फ़कार की वजह तस्मिया है। हजरत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मंसूब दूसरी तलवार भी खासी वजनी है। ये 112 सेंटीमीटर तवील और 1618 ग्राम की है। लकड़ी के दस्ते पर सुर्ख चमड़ा मुड़ा गया है जिस पर नक्शो निगार बने हुए हैं। दस्ते की आखिरी गोलाई पर चांदी का पानी चढ़ाया गया है। तलवार के ब्लेड पर भी कई नक्शो निगार बने हुए हैं। इस तलवार की सबसे अहम बात ब्लेड पर मौजूद तहरीर ला फतह इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, अली जैसा कोई बहादुर नौजवान नहीं और जुल्फ़कार जैसी कोई तलवार नहीं लिखा हुआ है। यही तहरीर तलवार की न्याम पर भी मौजूद है। ये तलवार तोपकापी म्यूजियम के उस हिस्से में रखी गई है जहाँ पर हजरत फातिमा-उज़-ज़हरा रज़ियल्लाह ताला अन्हा का संदूक और अहले बैत के दीगर तबर्रुकात मौजूद हैं। दोस्तों, अल रसूब वो तलवार है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में कई पुश्तों से मुंतकिल होती हुई आपको मिली। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासती तलवारों में से है। तलवार की लंबाई 140 सेंटीमीटर है और ये तुर्की के शहर इस्तांबुल में तोपकापी नामी अजायब घर में महफूज है। अल मखदुम तलवार के हवाले से दो मुख्तलिफ रायें सामने आती हैं। यानी पहली तो ये कि ये तलवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और बाद में अली बिन अबी तालिब की औलाद में विरासत के तौर पर नस्ल दर नस्ल चलती रही। दूसरी राय ये है कि ये तलवार मौला अली अलैहिस्सलाम को शाम में एक जंग के दौरान माल गनीमत के तौर पर मिली थी। इस तलवार की लंबाई 97 सेंटीमीटर है और ये तलवार भी अल रसूब के साथ तुर्की के मशहूर अजायब घर तोपकापी में महफूज है जो इस्तांबुल शहर में वाक़या है। अल मासूर या लमासूर अल फजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद साहिब से बतौर विरासत मिली थी। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान जब आप सफर कर रहे थे उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तलवार अपने साथ ले गए थे। इस तलवार का दस्ता सोने का बनाया गया है और दस्ता दोनों इतराफ से मुड़ा हुआ है। मजीद खूबसूरती के लिए इस पर जमरद और फेरोजे जड़े हुए हैं। तलवार की लंबाई 99 सेंटीमीटर है। ये भी इस्तांबुल में मौजूद है। इन 9 तलवारों के अलावा भी कुछ तलवारें आपकी मिल्कियत में थीं, जैसे गल्स नामी तलवार जो कि बनी ते के गल्स नामी बुत के गले में लटकी हुई मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार अल समसामा भी थी जो आपने खालिद बिन सईद बिन आस को यमन का गवर्नर बनने पर तोहफे के तौर पर दी थी। एक तलवार हैफ नामी भी थी। हैफ के लुग़वी मानी तो अफसोस के हैं मगर इस हैफ का मानी मौत था। इस तरह एक अल अत्फ नामी तलवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तलवारों में खूबसूरत तलवार थी। एक तलवार अल फ़क़रुल हफ़र भी थी। अल अर्जुन ये भी एक तलवार थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े पर मबनी थी। अब्दुल्लाह बिन हजश जिनका लक़ब उक्काशा था, ग़ज़वा उहुद में उनकी तलवार टूट गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की एक छड़ी मरहमत फरमाई जो उक्काशा के हाथ में तलवार बन गई थी। इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक की तलवार भी बहुत मशहूर है। मुजमुल ज़वाइद अल असीर अल हुलिया और अल रियाजुल नसरा में है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा कराम से दरियाफ्त किया कि लोगों में सबसे बहादुर कौन है। सहाबा कराम ने कहा कि आप हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने किसी से मुबाजरत तलब नहीं की मगर इससे पूरा इंतकाम लिया, लेकिन तुम मुझे बताओ कि लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है। लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम, आप ही बता दें कि कौन है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों
لوگوں میں سب سے بہادر ابو بکر ہیں، کیونکہ غزوہ بدر کے دن جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھپر تیار کیا تو ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا تاکہ کوئی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ بڑھ سکے۔ الاسیر الحیلہ کے مطابق حضرت ابو بکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلوار سونت کر اس مستعدی سے کھڑے ہوئے کہ جو ہی کوئی دشمن ادھر کا رخ کرتا تو حضرت ابو بکر اس پر جھپٹ پڑتے۔ الاسیر الحلیہ کے مطابق حضرت مولا علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بنو فرازہ کے خلاف نکلنے والی فوج کا سربراہ بنا کر بھی بھیجا۔ انہوں نے ہر اس کو قتل کیا جس نے قتل ہونا تھا اور ہر اس کو قید بنایا جس نے قید بننا تھا۔ ناظرین، بنو فرازہ کے خلاف مہم کے حوالے سے روایات کرتے ہوئے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے یک بعد دیگر بہزام، اکرمہ بن عمار، ایاس بن سلمہ اور خود ان کے والد نے فرمایا کہ ابو بکر بن حقافہ واضح رہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام ابو بکر صدیق بن عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی ہے۔ ان کے ساتھ ہم لوگ مدینے سے بنو فرازہ کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کو امام احمد نے آگے ایاس بن سلمہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ راستے میں جو بھی جنگجو ملتا گیا اور آمادہ پیکار ہوا تو ہم اس کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ ہم ان کے کنویں تک پہنچ گئے، جہاں پہنچ کر حضرت ابو بکر نے ہمیں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، لیکن تب تک بنی فزارہ ہماری آمد کی خبر سن کر اپنی بستی چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ چکے تھے۔ ہم نے اگلے روز فجر کے بعد پہاڑوں میں انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا اور جہاں بھی ان کی کوئی ٹکڑی ملی اس سے جنگ کی حتیٰ کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہم نے ان کے باقی ماندہ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہی روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 4573 میں بھی ہے۔ سیدنا سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے فزارہ سے جہاد کیا اور ہمارے سردار حضرت ابو بکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہم پر امیر بنایا تھا۔ جب ہمارے اور پانی کے بیچ میں ایک گھڑی کا فاصلہ رہا، یعنی اس پانی سے جہاں فزارہ رہتے تھے، ہم کو ابو بکر نے حکم دیا کہ ہم پچھلی رات کو اتر پڑے، پھر ہر طرف سے حملے کا حکم کیا اور پانی پر پہنچے۔ وہاں جو مارا گیا اور 6 قید ہوئے۔ بنو فزارہ نجد کا ایک قبیلہ تھا جس نے مدینہ کے باہر گشت کرنے والے مسلمانوں کے ایک دستے پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا۔ اس قبیلے کے خلاف ایک مہم 6 ہجری میں بھیجی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرب پر تحقیق کرنے والے اسکالر حسن التہامی نے اپنی کتاب یوسف الرسول میں صحابہ کرام کی تلوار کا بھی ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایسی مہمات کے دوران حضرت ابو بکر کے پاس ایک ہی تلوار رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب یہ تلوار اب استنبول کے توپ کافی میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ شمشیر مبارک مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران بھی حضرت ابو بکر کے پاس تھی۔ مختلف روایات کے مطابق غزوہ بدر کے دوران جنگ شروع ہونے سے پہلے دستور کے مطابق کفار کی جانب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نکلے اور مبازرت طلب کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ تلوار نیام میں رکھ لو۔ حضرت عبد الرحمن نے مسلمان ہونے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابو بکر سے ذکر کیا کہ ابا جان، غزوہ بدر میں ایک مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ گیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کشف الغمہ فی معارف العامہ میں ارواح بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ تلواروں کے دستے پر چاندی چڑھانا جائز ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کے دستے پر چاندی چڑھائی تھی۔ ارواح کا گمان بھی یہ تھا کہ شاید اہل بیت اور اصحاب میں ناچاقی ہے، اس بنا پر انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام جلال میں کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ ہوئے اور 3 مرتبہ فرمایا کہ ہاں وہ صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہیں کہے گا اس کی بات کو اللہ دنیا اور آخرت میں جھوٹا ثابت کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا حضرت ابوبکر سے دوہرا نسبی رشتہ ہے۔ آپ کی والدہ ام فروہ حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی تھیں، یعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، اور ام فروہ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھیں، یعنی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے محض 2 برس اور 3.5 ماہ پر مشتمل دور خلافت کے دوران نہ صرف کاذبین اور مرتدان کے فتنے کی سرکوبی کی گئی، بلکہ وقت کی 2 بڑی سلطنتوں فارس اور روم سے بھی مسلمانوں نے کامیابی سے لڑائی کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عراق اور شام کے خاصے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ توپ کاپی میوزیم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب تلوار کی لمبائی 98.5 سینٹی میٹر ہے، جبکہ اس کا وزن 850 گرام ہے۔ اس شمشیر مبارکہ کا دستہ چمڑے سے بنا ہوا ہے اور تھوڑا سا مڑا ہوا ہے۔ دستے کے آخری سرے پر گول گانٹھ سونے سے بنی ہوئی ہے۔ حسن التہامی کے مطابق یہ دستہ بعد میں لگایا گیا۔ ترک سلاطین نے دستہ بنوانے کے لیے مخصوص سیاہ چمڑا استعمال کیا، جسے ویلوٹ کی طرح نرم اور چمکدار بنایا گیا ہے۔ توپ کاپی میوزیم کے حکام کا کہنا ہے کہ دستے اور تلوار کے بلیڈ کے درمیان موجود حفاظتی آہنی ٹکڑے، جسے انگریزی میں کراس گارڈ کہا جاتا ہے، اس پر حضرت ابوبکر نے چاندی چڑھائی تھی۔ اس کی تصدیق حضرت عمرو بن عبداللہ کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ تلوار مبارکہ کا پھل 2 دھاری ہے اور اس کا سرہ نوکیلا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار مبارک کے لیے نیام بھی ترک سلاطین کے دور میں تیار کی گئی، جس پر سونے سے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 بکل لگائے گئے ہیں، جن میں سے ایک پر فیروزہ اور دوسرے پر یاقوت جڑا ہوا ہے۔ پہلے خلیفہ راشد کی یہ تلوار ایک مخملی غلاف میں لپیٹ کر رکھی جاتی ہے۔ غلاف کے اوپر تحریر ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہے۔ دوستو، رجب 9 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں جب مسلمانوں کو غزوہ تبوک کا مرحلہ درپیش ہوا تو انہیں کئی طرح کی مشکلاتیں درپیش تھیں۔ گرم موسم کی شدت، طویل سفر اور پھر فوج کی تعداد کے اعتبار سے ساز و سامان کی عدم دستیابی۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی تھی کہ رومیوں کا 40,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے 30,000 کا لشکر تیار کیا گیا۔ اتنی بڑی جمعیت کو مسلح کرنے اور اس کے سفر کے لیے انتظام کے لیے خاصے وسائل درکار تھے، جو مشکل حالات میں آسان نہیں تھے۔ اسی بنا پر غزوہ تبوک کو غزوہ عسرہ اور اس جنگ کے لیے جانے والی فوج کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش العسرہ کے 1/3 حصے یعنی لگ بھگ 10,000 فوجوں کے لیے سواری، آلات حرب اور دیگر سامان کا انتظام کیا۔ سنن ترمذی میں ہے، حدیث نمبر ہے 3700۔ عبد الرحمن بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیش عسرہ کے سامان کی لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ اللہ کے رسول، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ہیں ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی ترغیب دلائی تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے اور بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 200 اونٹ ہیں ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی کی ترغیب دی تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، میرے ذمے اللہ
اللہ کی راہ میں 300 اونٹ ہیں مع ساز و سامان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر سے اترتے ہوئے 2 مرتبہ کہا کہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی غزوہ تبوک کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ تبوک کے سفر میں جتنی بھوک، پیاس اور سواری کی تکلیف درپیش آئی تھی، اتنی کسی دوسرے غزوہ میں نہیں آئی۔ دوران سفر ایک مرتبہ سامان خورد و نوش ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے مناسب سامان اونٹوں پر لاد کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ اونٹوں کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ ان کی وجہ سے دور سے تاریکی نظر آ رہی تھی، جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تمہارے واسطے بہتری آ گئی ہے۔ اونٹ بٹھائے گئے اور جو کچھ سامان ان پر لدا ہوا تھا اتارا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ فقرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے لیے 950 اونٹ اور 300 گھوڑے فراہم کیے۔ حضرت عثمان نے غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ رقیہ کی علالت کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت رقیہ کا انتقال غزوہ بدر کے موقع پر ہی ہوا تھا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ پر جرمن نژاد امریکی پروفیسر ویلفرڈ میرلنگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قتل اور زنا کے مجرموں کے سوا کسی ایک مسلمان کو بھی حضرت عثمان کے حکم پر قتل نہیں کیا گیا۔ میرلنگ کے مطابق جب 17 جون 565 عیسوی کو جمعے کے دن باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی اور اندر داخل ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا دفاع کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار پھینک دیں تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ میرلنگ کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش اور بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے اپنے بیشتر محافظوں کو پہلے ہی واپس بھیج دیا تھا، البتہ ذاتی ملازمین اور چند محافظ وہاں موجود تھے۔ باغی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے تو کمرے میں صرف وہ اور ان کی اہلیہ نائلہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ بعض دیگر روایات کے مطابق اس سے قبل حضرت عثمان کو بار بار باغیوں کے قتال کا مشورہ دیا جا چکا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ جسے میں پورا کروں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا حمایتی وہ ہے جو میری حمایت میں تلوار نہ اٹھائے۔ ناظرین، دیگر تلواروں میں سے 2 دیدہ زیب نقوش سے مزین ہیں۔ ان میں سے ایک کے بارے میں یہ حتمی طور پر واضح نہیں کہ وہ حضرت عثمان بن عفان کی ملکیت تھیں یا عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی ارطغرل کے بیٹے کی تھی۔ اس ابہام کا سبب یہ ہے کہ مذکورہ تلوار پر کائی قبیلے کا نشان بنا ہوا ہے۔ باقی ماندہ 3 تلواریں حضرت عثمان کے زمانے کے مطابق ہیں۔ ہر ایک کے بلیڈ پر عثمان ابن عفان تحریر ہے۔ ان تینوں تلواروں کے دستے ذرا سے مڑے ہوئے ہیں، ایک پر کلمہ طیبہ بھی تحریر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب 6 تلواریں توپ کاپی میوزیم میں موجود ہیں، تاہم ان میں سے ایک کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ ترک سلطنت کے بانی عثمان غازی کی ہو سکتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایسی ہی ایک تلوار موجود تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری تلواریں استعمال کیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ تلوار ایک دھاری ہے، اس کے بلیڈ پر کچھ الفاظ کندہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اتنے مدھم ہو چکے ہیں کہ اب انہیں پڑھنا ممکن نہیں۔ تلوار مبارکہ کا دستہ چمڑے کا ہے، اس کے آخری سرے کی گولائی پیتل سے بنی ہوئی ہے، جبکہ دستے کے بلیڈ کے درمیان موجود حفاظتی آہنی
आसमानी टुकड़ा लोहे से बना है। ये एक इंतहाई सादा तलवार है। ताहम तोप काबी म्यूजियम में ही मौजूद एक और तलवार शानदार और खूबसूरती की हामिल है। हजरत उस्मान से मंसूब मज़कूरा तलवार की नुमाया खुसूसियत इसका दोहरापन है। दोनों ब्लेड दरमिया में एक जगह मिलते हैं लेकिन बेशतर हिस्से में अलग अलग हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने आखिर तक हमारी वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में हमें कंप्लीट या मुकम्मल का लफ्ज़ लिखकर ज़रूर बताइए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं और बताइएगा कि कौन से मज़ीद मौज़ूआत पर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं। इस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आपसे गुजारिश इतनी सी कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस खजाने से मुस्तफीद हो सकें। अब मुलाकात आने वाली वीडियो में होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी व नासिर हो। फी अमान अल्लाह।